29ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ خدا کے کلام پر خدا ہی کی برکت ہو، آمین۔ یسوع نے کہا کہ تمام ہوا۔ کیا تمام ہوا ہے صلیب پر؟ میرا اور آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یسوع کیا بات کر رہا ہے کہ کیا صلیب پر تمام ہوا ہے؟ صلیب پر میں اور آپ یسوع مسیح کے گناہ بننے کی وجہ سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ رومیو کی 3 باب کی 23ویں سے 25ویں آیت میں پڑھیں تو یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو اپنی راست بازی دی ہے۔ وہ گناہ بنا، گنہگار نہیں بنا، وہ ہمارے گناہ لے کر گیا، لیکن میں اور آپ راست باز ٹھہرائے گئے۔ ہاللیلویا۔ تو کیا تمام ہوا ہے؟ صلیب پر کچھ ختم ہوا ہے، لیکن صلیب پر کچھ شروع بھی ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ صلیب پر مجھے بدکار کہنا ختم ہوا، مجھے مجرم کہنا ختم ہوا، اور صلیب پر مجھے اور آپ کو راست باز کہنا شروع ہو گیا۔ یسوع کی صلیب نے، یسوع کے لہو نے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ راست بازی ارن نہیں کی جاتی، راست بازی کمائی نہیں جا سکتی۔ آپ کتنے دولت مند ہیں، آپ کتنے عہدے والے ہیں، آپ کتنے تعلیم یافتہ ہیں، آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ ہے، راست بازی میں اور آپ نہیں کما سکتے تھے۔ مسیح نے کہا it is finished، اس کے لیے یونانی لفظ ہے ٹیٹلسٹائی، میں نے ختم کر دیا، میں نے مکمل پے کر دیا ہے تمہارے لیے۔ اب تم مفت میں میری صلیب اور میرے لہو کے وسیلے کیا ہو؟ راست باز ٹھہرے ہو۔ یہ کورٹ روم ٹرم ہے۔ آپ عدالتوں میں جائیں تو راست بازی کی لفظ جو ہے یہ وہاں پر استعمال ہوتا تھا۔ میں اور آپ لیگلی انوسنٹ، معصوم ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں۔ جو کورٹ روم ٹرم ہے جسٹیفائیڈ ہونا یا جسٹیفیکیشن مجھے آپ کو ملنا، اس کا مطلب یہ ہے میں اور آپ اپنے گناہوں، میں اور آپ اپنے جرموں، میں اور آپ اپنی بدکاریوں کی وجہ سے کٹہرے میں، کورٹ روم میں، عدالت میں کھڑے تھے۔ پاک خدا بطور جج کے سامنے تھا اور میرے اور آپ کے اوپر الزام تھے، میرے اور آپ کے نام پر اور ہمارے خلاف دستاویز تھی، ہماری بدکاریاں، ہماری بدیاں جو ہم نے ناانصافیاں کی، لیکن یسوع مسیح کے خون کی وجہ سے it is paid, paid in full، ٹیٹلسٹائی، تمام ہوا۔ جج اب کہتا ہے سائمن تو بدکار تھا، سائمن تو زناکار تھا، سائمن تو پاپی تھا، لیکن یسوع کی وجہ سے اب تو معصوم ہے، تو جسٹیفائیڈ ہے۔ میں اپنی وجہ سے راست باز نہیں بن سکتا تھا، پر یسوع نے مجھے راست باز ٹھہرایا۔ صلیب پر میرے اور آپ کے لیے کیا ختم ہوا، اور صلیب پر میرے اور آپ کے لیے کیا تمام ہوا اور کیا شروع ہوا؟ مجھے اور آپ کو مخلصی، مجھے اور آپ کو ریڈیمپشن ملی ہے۔ اس کا مطلب ہے ٹو ریلیز تھرو پیمنٹ، قیمت ادا کر کے کسی کو آزاد کر دینا۔ یہ جو ٹرم ہے مخلصی کی، ریڈیمپشن کی، یہ ان دنوں میں استعمال کی جاتی تھی۔ پیسہ دے کر غلاموں کو خریدا جاتا تھا اور پھر غلاموں کو کہا جاتا تھا تم آج سے آزاد ہو۔ میرے اور آپ کے ساتھ چرچ یہی ہوا۔ میری اور آپ کی قیمت صلیب پر یسوع مسیح نے خون ادا کر کے دی، مجھے اور آپ کو قیمت دے کر اس نے خریدا، اور اب اس نے مجھ کو اور آپ کو، میں اور آپ کو بھی جو گناہ کے غلام تھے، بدی کے غلام تھے، جسم کی خواہشوں کو پورا کرنے والے تھے، اور میں اور آپ اپنی نافرمانی کے اور غضب کے میں اور آپ فرزند تھے، خدا سے دور تھے، اس نے مجھے اور آپ کو خرید لیا، اور اس نے مجھے اور آپ کو قیمت ادا کر کے، خون ادا کر کے اس نے مجھے اور آپ کو خرید لیا۔ ہاللیلویا۔ اب میں اور آپ خریدے ہوئے ہیں، اب میں اور آپ گناہ کے غلام نہیں ہیں۔ یہ یسوع کی صلیب نے کیا ہے۔ ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ، اس کا باپ بڑھئی تھا اور وہ کام کرتا تھا، اس نے اپنے باپ کے ساتھ بڑھئی کا کام سیکھا۔ کچھ مہینوں کے بعد وہ ایک کشتی بناتا ہے، اس کے بادبان لگاتا ہے، اور وہ بڑی پیاری کشتی بنتی ہے۔ وہ اپنے باپ کو دکھاتا ہے، ڈیڈی یہ دیکھو کشتی کیسی کشتی ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے یہ بڑی خوبصورت کشتی ہے۔ کہتا ڈیڈی یہ میری ہے اور یہ کشتی میں نے بنائی ہے۔ وہ بڑا خوش تھا، اس کے باپ نے اس کی تعریف کی۔ وہ گھر لے کر جاتا، اپنی ماں کو، اپنے بہن بھائیوں کو وہ کشتی دکھاتا ہے، محلے داروں کو، بچوں کو، اپنے دوستوں کو وہ کشتی دکھاتا ہے، اور دوست اور رشتہ دار، ماں باپ بھائی بہن سب کہتے ہیں یہ کشتی بہت خوبصورت ہے۔ اور وہ بچہ پتہ کیا کرتا ہے؟ ساتھ کیا کہتا ہے؟ یہ کشتی میری ہے اور یہ کشتی میں نے بنائی ہے۔ شام کو وہ ان کے
قریب ہی ایک جھیل تھی، وہ ساحل پر لے کر جاتا ہے اور کشتی کو وہاں پر پانی میں چھوڑ دیتا ہے. ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور کشتی پانی پر، وہ چھوٹی سی کشتی بہ رہی تھی اور بڑا خوبصورت نظارہ تھا. بزرگ اس کے پاس آتے، بچے آتے اس کی کشتی کو دیکھنے کے لیے اور کہتے یہ بڑی پیاری لگ رہی ہے، یہ بڑی خوبصورت کشتی ہے. اور وہ آگے سے پتہ کیا کہتا تھا؟ یہ کشتی میری ہے اور یہ کشتی میں نے بنائی ہے. بڑا خوش تھا. ایک دم چند لمحے گزرنے کے بعد تیز ہوا چلی اور کشتی لہروں سے ہوتی ہوئی، لہروں کی وجہ سے گم ہونی شروع ہو گئی، اس کی نظروں سے آہستہ آہستہ غائب ہونی شروع ہو گئی اور جھیل کے اندر کی طرف جو ہے وہ جانی. وہ بڑا فکر مند ہو کر بھاگا کشتی کے پیچھے، لیکن بڑوں نے اس کو روک لیا کہ جھیل بہت گہری ہے، تو ڈوب جائے گا. بڑا اداس تھا. ایک دم سے کشتی اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی. روتا ہوا گھر آیا، باپ کو ماں کو بتایا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تو ایک اور کشتی بنا لینا. کئی دن اس کو نیند نہیں آئی. چند دنوں کے بعد وہ اپنے باپ کے ساتھ جھیل کے اس پار گیا کچھ چیز خریدنے کے لیے. وہ دکانوں میں سے، بازار میں سے گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ سامنے اس دکان میں وہ میری کشتی پڑی ہوئی ہے. وہ بھاگ کر گیا اور اس نے جا کر اس کشتی کو پکڑ لیا. یہ میری کشتی ہے، یہ میں نے بنائی ہے، یہ گم ہو گئی تھی، یہ لاسٹ ہو گئی تھی، لیکن یہ مجھے دوبارہ مل گئی ہے. یہ میری کشتی ہے، یہ میں نے بنائی ہے. بچہ بڑا کریزی ہو کر، آنسو اس کے بہ رہے تھے، اس نے اپنی کشتی کو پھر پا لیا تھا اور وہ رو رہا تھا. اور اس کا باپ پیچھے پیچھے آیا. دکاندار نے اس کو مارا اور اس کو پیچھے کر دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے تیری کشتی ہوگی، لیکن اب اس کو خریدنے کے لیے تجھے پیسے ادا کرنے پڑیں گے. بچہ پریشان، باپ پریشان. وہ کہتا نہیں یہ میری کشتی ہے، یہ میں نے بنائی ہے، یہ گم ہو گئی تھی، مجھے دوبارہ مل گئی ہے. باپ نے اس کو سمجھایا کہ اب اس کے لیے تجھے دوبارہ قیمت ادا کرنی پڑے گی. بچہ کئی مہینے اور کام کرتا ہے، پیسے جوڑتا ہے اور اس دکاندار کے پاس آ کر کہتا ہے یہ کشتی مجھے واپس دے دو، یہ میری کشتی ہے، یہ میں نے بنائی ہے. چرچ میرے اور آپ کے ساتھ یہی ہوا ہے. جب وہ واپس کشتی کو لے کر گیا نا، تو اپنی ماں، اپنے دوستوں، محلے داروں، بچوں کو، بہن بھائیوں کو بتا رہا تھا یہ کشتی میری ہے، یہ میں نے خریدی ہے، یہ گم ہو گئی تھی، میں نے قیمت ادا کر کے اس کو دوبارہ خریدا ہے. اور کشتی کی طرف دیکھ کر پتہ وہ کیا کہتا تھا؟ تو ایک بار نہیں، تو 2 بار میری ہے، میں نے تجھے قیمت سے خریدا ہے. میں اور آپ ایک بار نہیں، میں اور آپ 2 بار اس کی ہیں، اور قیمت اتنی بڑی کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. اٹ از فنشڈ، ٹیٹلسٹائی. اب میں اور آپ ہوا کے موجوں، میں اور آپ کھو گئے تھے بدی کے اندر، زناکاری کے اندر، گناہ کے اندر. اس نے مجھے اور آپ کو ڈھونڈ لیا اور وہ کہتا اٹ از فنشڈ. اب تو ایک دفعہ نہیں، تو ایک دفعہ نہیں، تو ایک دفعہ نہیں، تو 2 دفعہ میرا ہے. میں نے اپنے بیٹے کا خون تیرے لیے بہا کر 2 دفعہ تجھے خرید لیا. ہاللیلویا. تم قیمت سے خریدے گئے ہو، تم اب اپنے نہیں. ہاللیلویا. تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہو. میری اور آپ کی ریڈیمپشن ہوئی ہے، میری اور آپ کی مخلصی ہوئی ہے. میری اور آپ کی کیا تمام ہوا ہے؟ کفارہ ہوا ہے میرا اور آپ کا. بلڈ دیا گیا ہے میرے اور آپ کے لیے. یسوع فدیہ بنا ہے. اس کا مطلب ہے فدیہ بننے کے بعد خدا کو مطمئن کرنا. خدا مطمئن ہی نہیں ہو رہا تھا. قربانی 1 سال آتا، اگلی قربانی، اگلا سال آتا، پھر قربانی. کاہن پہلے اپنے گناہوں کی قربانی دیتا، پھر قوم کے گناہوں کی قربانی دیتا. پورا سال بکرے بچڑے ذبح کیے جاتے، بیل ذبح کیے جاتے. پھر اگلا سال آتا، پھر قربانی کاہن دیتا، پھر اپنے گناہوں کے لیے کفارہ دیتا، پھر قوم کے لیے گناہوں کے لیے کفارہ دیتا. پردہ کے اندر جاتا، وہاں پر مرسی سیٹ پر، رحم گاہ پر، سر پوش پر خون بہاتا، کفارہ ہوتا. لیکن پھر اگلا سال آتا، قربانیاں ختم نہیں ہو رہی تھی، گناہ پھر اگلے سال یاد آ جاتے تھے. یسوع فدیہ بنا. اس نے اس خدا کو جو مطمئن نہیں ہو رہا تھا بکروں بچڑوں اور بیلوں کی قربانی سے، اس نے اپنا خون دے کر، اپنا فدیہ دے کر، اپنا کفارہ دے کر اس نے پاک خدا کو، ہولی جج کو، ہولی گاڈ کو سیٹسفائیڈ کیا. اور خدا مطمئن ہے. اٹ از فنشڈ. قربانیاں ختم، قربانیاں تمام. اب اور قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پاک خدا کو، میں نے پاک زندہ ہولی جج کو میں نے مطمئن کر دیا. عبرانیوں کے خط میں کہا وہ اپنا ہی خون لے کر آسمانوں میں سے گزر گیا اور میرا اور آپ کا فدیہ بن گیا. ہاللیلویا. خدا ہن جدوں بیندا ایک دے بیٹے دا کفارہ ہو گیا،
اس کے بیٹے نے فدیہ دے دیا. اب جب وہ مجھ پاپی اور بدکار سائمن کو دیکھتا ہے, خدا کہتا ہے نہیں, سائمن کا کفارہ ہو گیا, I am satisfied. کوئی قربانی, کوئی جانور کی قربانی, کوئی بڑے بیل کی قربانی اس کو مطمئن ہی نہیں کر رہی تھی. تیرے اور میرے یسوع کے خون نے پاک خدا کو, ہولی جج کو مطمئن کر دیا. ہاللیلویہ, اٹ از فنشڈ. اب قربانی کا سلسلہ اور ختم. ایک شخص بازار میں سے جا رہا تھا اور وہ دور سے ایک بچے کو آتا ہوا سامنے سے دیکھ رہا تھا. وہ بچہ دیکھتا ہے کہ اس بچے کے پاس ایک پنجرہ ہے اور اس پنجرے کے اندر 2 کبوتر ہیں, اور بچہ اس طرح بڑی بے دردی کے ساتھ اس پنجرے کو ہلا رہا تھا, اور وہ اندر 2 کبوتر جو تھے وہ زخمی ہو رہے تھے اور ان کا خون بہہ رہا تھا. وہ اس بچے کو روکتا ہے, تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اندر پنجرے کے 2 کبوتر جو ہیں یہ زخمی ہو رہے ہیں, دیکھ ان کا خون بہہ رہا ہے. کہتا میں کیا کروں پھر؟ کہتا تو ان کبوتروں کے ساتھ, ان پرندوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ آگے سے کہتا ہے میں تھوڑی دیر کھیلوں گا. اس کے لیے وہ پرندے, وہ زندہ جاندار, وہ اس کے لیے بس ایک کھیل اور تماشا تھی. کہتا میں اس کے ساتھ کھیلوں گا, اس کے بعد میں ان کو آزاد کر دوں گا اور بلی کے آگے ڈال دوں گا. وہ شخص کہتا کیا تو ایسا کرے گا؟ کہتا ہاں میں ایسا ہی کروں گا. تھوڑی دیر سوچ کے اس کو روکتا ہے اور کہتا ہے تو اس کی کیا قیمت لے گا؟ وہ پنجرے کی اور کبوتروں کی بڑی زیادہ, اس بچے نے سمجھ گیا, اس نے بہت زیادہ قیمت اس سے مانگی. وہ بہت زیادہ قیمت اس سے مانگتا ہے, اس کو دیتا ہے, قیمت دیتا ہے, خرید لیتا ہے, پرچیزڈ بیک, اور ان کو آزاد کر دیتا ہے. اب وہ پرندے جو قید میں تھے اور خود پنجرے سے نہیں نکل سکتے تھے, آپ نے غور کرنا ہے لفظوں پر, قید میں تھے, خود پنجرے سے نہیں نکل سکتے تھے, لڑکا ان کے ساتھ کھیل رہا تھا. ان پرندوں کے لیے منصوبہ کیا تھا؟ بلی کو کھلا دینا, مر جانا. ان کے لیے کوئی امید نہیں تھی. زندہ تھے پر امید کوئی نہیں تھی, قید میں تھے اور بچہ ان سے کھیل رہا تھا. یہی ابلیس میرے اور آپ کے ساتھ کر رہا تھا. زندہ تھے میں اور آپ, پر گناہوں کے سبب سے مردہ تھے, اور ابلیس میرے اور آپ کے ساتھ کھیل کر مجھے اور آپ کو زخمی کر رہا تھا. کوئی آیا, اس نے سلیب پر جان دی, قیمت ادا کی, پرچیزڈ بیک کیا سائمن کو, مجھے اور آپ کو دوبارہ خرید لیا اس نے, مجھے اور آپ کو, اور آزاد کر دیا. جب اس نے پرندوں کو آزاد کیا, سین بڑا زبردست ہے. وہ زخمی پرندے, وہ کھوئے ہوئے پرندے, موت بلی جن کا انتظار کر رہی تھی, وہ اب اس کے سر پر چہچہا رہے تھے. اوپر وہ اس طرح دائرے میں پھر رہے تھے اور چرپ چرپ کر رہے تھے, چہچہا رہے تھے. اور ایسا سین تھا کہ جیسے وہ خوش ہیں اور جیسے وہ گیت گا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کسی نے ان کو بچا لیا تھا. کیوں؟ کیونکہ کسی نے ان کی قیمت ادا کی تھی. کیوں؟ کیونکہ کسی نے ان کو واپس خرید لیا تھا اور کسی نے ان کو آزاد کر دیا. چرچ سلیپر میرے اور آپ کے لیے یہ ہوا ہے. اٹ از فنشڈ. ٹیٹلسٹ آئی. تھے میں اور آپ کبھی گناہ کی قید میں, تاریکی کے قبضہ میں تھے. بائبل مقدس میں مجھ کو اور آپ کو تاریکی نے پکڑا ہوا تھا. ابلیس کے ہاتھوں سے, موت کی رسیوں سے چرچ مجھے اور آپ کو چھڑایا گیا ہے اور مجھے اور آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے. مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو لکھا ہے ایک بڑی بھیڑ وہاں پر ہے, اور وہ بڑی بھیڑ ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں ہیں, اور وہ بڑی بھیڑ جو ہے سامنے برا کا تخت ہے, یسوع مسیح کا تخت جو کبھی ان کے لیے مصلوب ہوا تھا, برا اس تخت پر موجود ہے. اور وہ بڑی بھیڑ ہر ایک قوم سے, ہر ایک قبیلہ سے, ہر ایک زبان سے, پتہ وہاں پر کیا گا رہی ہیں؟ تو ہی ہے, تو ہی ہے, اے خدا کے بے اب برے, تو ہی ہے. وہ پتہ اس میں کیا کر رہے تھے؟ سامنے تخت ہے, سامنے خدا کا برا, سامنے جو ان کے لیے مصلوب ہوا, وہ اس کے تخت کے سامنے, اور اس کو کہہ رہے تو وہ ہے جو ہمیں یہاں پر لایا ہے. تیری وجہ سے آج تیرے تخت کے سامنے ہم ہیں. تیری جان دینے, تیرے لہو کی وجہ سے تو نے اپنے خون کی قیمت ادا کر کے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے. تو نے ہمیں آزاد کیا. اور وہ وہاں پر گا رہے تھے تو ہی ہے, تو ہی ہے, تو ہی ہے, تو ہی ہے, اے خدا کے بے اب برے, تو ہی ہے, تو ہی ہے. آگے پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ عزت کے لائے, دولت کے لائے, قدرت کے لائے, حشمت کے بھی تو ہی ہے,
ایک دن اس بھیڑ چ سائمن بھی ہوئے گا, اختر بھی ہوئے گا, بھائی چیکب بھی ہوں گے, ہاللیلویا, رفت بھی ہوگی, سب کے نام نہیں میں لے سکتا, میں اور آپ بھی ہوں گے. اور میں اور آپ اس بڑی بھیڑ میں پتہ کیا کہہ رہے ہوں گے, برے کا تک سامنے, اور میں اور آپ بھی گا رہے ہوں گے, تو ہی ہے, تو ہی ہے, تو ہی ہے, تو ہی ہے, اے خدا کے بے ببر, تو ہی ہے, تو ہی ہے. وہ پرندے اس کے سر پر چہچہا رہے تھے اور اس کے لیے خوش تھے کہ تو نے ہمیں آزاد کیا ہے. کہ دن سمجھ آ جائے گی جدو میں تو کسی ہوتے ہوں گے, ہاللیلویا, اور آپا گاواں گے تیری وجہ نہ یسو, تیری سلیب دی وجہ نہ یسو, تیرے خون دی وجہ نہ یسو. بدکار آپی سائمن آج ایتھے موجود ہے, اور میں اور آپ سب یہی کہہ رہے ہوں گے, تو ہی ہے خدا کے بے ابر, جس نے میری بدیاں, میرے گناہ, میرے پاپ اٹھا لیے ہیں. یہ ختم ہوا ہے, ہاللیلویا. میرے اور آپ کے منہ پر اب ایک گیت ہے, میں اور آپ تھے کبھی مردہ, تھے کبھی قصوروار, دنیاوی ابتدائی باتوں میں گرفتار تھے, جسم کی خواہشوں کے غلام تھے, غضب کے فرزند تھے, نافرمانی کے فرزند تھے, بدخواہی بدگوئی کرنے والے تھے, کبھی خدا کی زندگی سے خارج تھے, کبھی برے کاموں میں شریک تھے, کبھی دل سے خدا کے دشمن تھے, کبھی تاریکی کی قبضہ میں تھے, کبھی نکما چال چلن تھا, کبھی ہمارا ہلاکت کے فرزند, سلیب کے دشمن, جسم پر بھروسہ کرنے والے, آدمیوں کو خوش کرنے والے, تاریکی کے بے پھل کاموں میں کبھی شریک ہوتے تھے. اب نہیں بےہودہ خیالات کے مالک, ناواقف, نا امید, خدا سے جدا, دنیا کی روش پر چلتے, ہوا کی عملداری کے حاکم کے روح کی پیروی کرتے تھے, لیکن اب نور کے فرزند ہو گئے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تھے کبھی تاریکی کے فرزند, پر اب نور کے فرزند, کیونکہ تمہارے قصور معاف ہوئے ہیں. ہاللیلویا. کلسیوں کے خط میں لکھا ہے کیا ختم ہوا, اٹ از فنشڈ, کیا تمام ہوا ہے, میرے قرض اتار لیے گئے, میرے قرض اتار لیے گئے. کلام میں لکھا حکموں کی دستاویز, حکموں کی دستاویز میرے نام پر. آپ کو ایک لسٹ دی گئی ہے, آپ تک پہنچا یہ پیج, اتنے اپنا نام لکھے ہو اور اتھو پڑھے ہو, گناہ میرا پیڈ, قیمت ادا, شرمندگی میری لے لی گئی. سلیپ تھے, ایک لسٹ تھی میرے اور میرا نام پر لکھا تھا سائمن شہباز, اور میرے گناہ لکھے ہوئے تھے. یہ لسٹ میرے خلاف تھی, حکموں کی دستاویز. یونانی دنیا میں ہاتھوں سے لیگل ڈاکومنٹ, قانونی ڈاکومنٹ لکھا جاتا تھا. اگر میں قرضہ لیتا بھائی سے, میرے سائن ہوتے, رقم لکھی ہوتی, اور بھائی جس نے قرض دیا اس کے سائن ہوتے. اگر میں قرض نہ ادا کرتا, لوگوں کو یہ جمع کرتے اور وہاں پر اس طرح لہراتے تھے, یہ دیکھیں اس نے معاہدہ کیا ہے, سائمن نے کہا تھا میں قیمت دوں گا, میں پیسے ادا کر دوں گا, اس نے نہیں دیے. اور وہ کیا, دوسری پارٹی کیا کرتی تھی, وہ لوگوں کے سامنے اس طرح لہراتی تھی یہ ڈاکومنٹ. اگر قرض ادا کر بھی دیا جاتا تو لوگوں کے سامنے دکھایا جاتا تھا کہ میں نے قرض ادا کر دیا ہے. پولس پتہ کی کہہ رہے کلسیوں نے کہا, میرے نام تے ایک لسٹ سی, میرے گناہ مت لسٹ تانوں وکھا دتی جائے نا, تسی کہنا ہے اسی سائمن نو پادری نہیں رکھنا, اور آپ کے گناہوں کی لسٹ اگر میرے اور آپ کے سر پر لگا دی جائے, کون راست باز ٹھہرے گا, کوئی نیک نہیں ہے میرے اور آپ. یہ لسٹ مجھے اور آپ کو دشمن لہرا رہا تھا, سائمن نے گناہ کیے ہیں, سائمن نے یہ کیا ہے, سائمن نے یہ بدی کی ہے, سائمن مجرم ہے. پولس کہتا ہے حکموں کی دستاویز میرے نام پر تھی, میرے خلاف تھی, یسوع نے صلیب پر کینوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. سائمن اب راست باز. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میں اور آپ راست بازوں کی جماعت, میں اور آپ خدا کی جماعت, کوئی لیگل ڈاکومنٹ میرے اور آپ کے نام پر اب نہیں ہے. ہاللیلویا. اٹ از فنشڈ, the list I paid in full. سائمن کی پوری, آدھی نہیں, پوری قیمت ادا کی گئی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یسوع نے پورا بل میرا تے تہاڈا ادا کر دیتا ہے, کیلوں سے جڑ کر اس نے سامنے سے ہٹا دیا ہے. یہ ختم ہوا ہے. آمین. یہ ختم ہوا ہے. اس نے میرے اور آپ کے دشمن کو بھی صلیب پر رگیدا ہے. ہاللیلویا, آمین. لکھا ہے اس نے حکومتوں اور اختیارات اوپر سے اتار پھینکا. اٹ از فنشڈ.
اب میں میرے یہ جو ٹرم ہے حکومتیں اور اختیارات یہ پیش کرتی ہیں انجیلک بینگز کو، گرائے ہوئے فرشتے، ابلیس، بدروہیں جو میرے لکھا ہے صلیب پر اس کو بھی رگیدا گیا ہے، کرش کیا گیا ہے، کرش کیا گیا ہے صلیب کو، تباہ۔ اور یہ سین ہے پریڈ کا سین ہے، یہ پریڈ کا سین ہے جدوں جب ایک دشمن دو دشمن دو جنگیں وہ لڑتے، دو فوجیں، ایک فوج جیت جاتی تو وہ اس کے بادشاہ کو بھی پکڑ لیتے اگر زندہ ہوتا، اور یا اس کے سر کاٹ کر لے آتے اور ان کے جرنیل کو بھی پکڑ لیتے۔ تو جو جیتی ہوئی فوج تھی نا، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں پلیز، جو جیتی ہوئی فوج ہوتی تھی نا وہ سڑکوں پر جلوس نکالتی اپنی قوم میں، گاڑیوں پر، دشمن سے چھینے ہوئے ہتھیار گاڑیوں پر، دشمن کا جرنیل گاڑی پر، دشمن کا بادشاہ گاڑی پر، ان کے سر جھکے ہوتے ہیں اور لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، او تم ہار گئے ہو، تم ہار گئے ہو، ہمارے سپاہیوں نے تمہیں ہرا دیا ہے۔ جب پولس یہ کہہ رہا کلسیوں کے خط میں کہ اس نے حکومتوں اور اختیارات کو صلیب سے اتار دیا ہے، اس نے برملا تماشا بنایا ہے، تو وہ ایک پریڈ کا نظارہ پیش کر رہا ہے کہ یسوع مسیح نے لوگوں کے سامنے پبلکلی صلیب پر قربان ہو کر، مر کر اور مردوں میں سے زندہ ہو کر دشمن کا برملا حادثہ، تماشا، شادیانہ، اس پر فتح کا شادیانہ دشمن پر بجایا ہے۔ جب وہ جرنیل کو لے کر جاتے جو ہرا ہوتا، ادا سر چکیا ہوں سی، بادشاہ نو پھاڑ دے، ادا سر چکیا ہو جاتا ہی، پھر جیتی ہوئی فوج کا بادشاہ آتا، پھر جیتی ہوئی فوج کا جرنیل آتا اور وہ اس طرح کھڑا ہوتا اور لوگ اس کے لیے تالیاں بجاتے۔ پولس کہہ رہا ہے صلیب پر فتح کا شادیانہ بجایا گیا ہے، صلیب پر تیرے دشمن کو، صلیب پر میرے دشمن کو، اس پر فتح پالی گئی ہے۔ صلیب نے میرے اور آپ کے لیے یہ کیا ہے، اب دشمن کا میرے اور آپ کے اوپر، بدروہوں تصویروں کا میرے اور آپ کے اوپر کوئی اختیار نہیں۔ میں اور آپ فاتح کپتان کی طرف، میں اور آپ فاتح جرنیل کی طرف ہیں۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ پبلکلی دشمن کا تماشا بنا کے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور جڑا ڈاکومنٹ لیگل لہراندا سی نا تاڑے میرے خلاف، اب اس کو ہی چیک میٹ ہو گئی ہے، وہ ہارا ہوا ہے، اور یسوع مسیح کہتے ہیں اٹس فنشڈ، تمام ہوا۔ کیا ہوا ہے صلیب پر تمام؟ یہ ٹرم کیوں استعمال کی جاتی تھی؟ میرے پاس ابھی ٹائم ہے کھانے کی دیر کی وجہ سے، میرے پاس ٹائم ہے، میں چاروں اسی کلمے کو میں ساتویں پر بھی بولوں گا لیکن تھوڑا بولوں گا۔ یہ ملٹری ٹرم تھی ان دنوں میں، ٹیٹلسٹائی، یہ پکار جنگ میں فتح کی پکار تھی کہ جنگ جیت لی گئی ہے۔ یسوع پکار کر کہہ رہا تھا گناہ پر فتح جو ہے وہ پالی گئی ہے، اب جو بھی ایمان لائے گا وہ موت سے رہائی پائے گا، گناہوں سے آزادی پائے گا۔ موت اب جیت لی گئی ہے ملٹری ٹرم میں۔ جب جنگ جیت لی جاتی تھی تو فوج یہ کہتی تھی ٹیٹلسٹائی، اور یسوع جب چھٹے کرنے میں کہہ رہا ہے ٹیٹلسٹائی، تو کہہ رہا تیرے گناہ کی، میرے گناہ کی جنگ جیت لی گئی ہے، ختم، اور میں تو تسی جیتی ہوئی ٹیم چے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جو سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور میرے نام سے بدروہوں کو نکالو، فتح مجھے اور آپ کو جو ہے مل گئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب آرٹسٹ جو تصویر بناتا تھا، بھائی امن نے یہ پکچر بنائی ہے، امرام نے پچھلے دنوں میں بھی، اور یہ بھی شاید امن نے یا امرام نے کسی نے بنائی ہے، یہ امن نے پینٹ کی ہے۔ جب تصویر کوئی بنا لیتا تھا تو آرٹسٹ تصویر بنانے کے بعد جب وہ پوری تصویر بنا لیتا، جس طرح کی وہ تصویر بنانا چاہتا تھا بنا لیتا، تو وہ کہتا تھا ٹیٹلسٹائی، تمام ہوا، میں نے تصویر مکمل کر دی ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہا ہے تیرا امیج، میرا تو تہاڈا امیج کی سی؟ گنہگار۔ خدا ہم کہتا میں تیری دوبارہ تصویر بنائی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے ہاللیلویہ نہیں، میری تے تہاڈی دوبارہ تصویر بنائی گئی ہے۔ میری تصویر جب بنتی، میں سوچ رہا تھا اس کو لکھتے ہوئے، گناہ کی وجہ سے، عیب، میرے گناہ بھی ساتھ، میری تصویر اچھی نہ بنتی، بدکاری، زناکاری کی تصویر بنتی میری،
अच्छा पोर्ट्रेट मेरा न बनता, कहता अब तू मसीह में नया मखलूक है। आदम के गुनाह की वजह से मेरा पोर्ट्रेट खराब था, लेकिन यीशु जो पिछला आदम हुआ, मेरी तस्वीर खूबसूरत है। अनस्ट माल साहब एक गीत बड़ा जबरदस्त है, तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु, कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई, कुछ और उभर आई और कुछ और निखर आई। ताकि मेरी तस्वीर बदल गई है, ताकि मेरी तस्वीर उन्हें शरीक को मुकम्मल कर देती है। जब नौकर काम मुकम्मल करता तो ये कहा जाता था टैटलिस्ट आई, मैंने काम को ख़त्म कर दिया। इसका दूसरा मतलब ये है जे जी तू मैनू काम क्या सी ना करन लिया, मैं उन जी काम मुकम्मल कर देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन दिनों में रसीदें जो थी, रसीदों पर ये लिखा जाता था टैटलिस्ट आई, जब कीमत पूरी अदा कदीम बिजनेस डॉक्यूमेंट्स पर, ट्रांजैक्शन की रसीदों पर कि मैंने तेरे कर्ज अदा कर दिए हैं, मैंने तेरी बद कर। आज भी कई बार किसी जो किसी मार्ट ते या किसी जगह ते लिखा था ना पेड, यसु कह रहा पेड इन फुल, मैंने तेरी पूरी कीमत अदा कर दी है। बद किरदारियों का हिसाब अब मेरे पास तेरा नहीं है, मैंने तेरी कीमत अदा कर दी। इब्राहिम नहीं कह सकता था टैटलिस्ट का, ईमानदारों का बाप, उसका ईमान उसके अपने लिए था। नूह नहीं कह सकता था टैटलिस्ट आए, मूसा नहीं कह सकता था, चाहे वो इसराइल को निकाल कर लेकर गया। पौलुस जिसने दौड़ को खत्म किया, वो ये भी नहीं कह सकता था टैटलिस्ट, यीशु ने कहा टैटलिस्ट आए। ये कोर्ट रूम टर्म भी है, जस्टिस सेटिस्फाइड, मुजरम अब तू नहीं है, अब तू मासूम है, केस डिसमिस्ड, टैटलिस्ट आई। मैं तो तुसी कोर्ट 'ਚ खड़े सा, अदालत 'ਚ खड़े सा, ते इल्जाम सी, पर जज पाक जज पता की कह रहा है, तेरा केस खत्म, तू अदालत 'ਚੋਂ बाइज्जत बरी। ये अपने सारे दे नाल होया, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ केस ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ है डिसमिस्ड। हालेलुया, टैटलिस्ट आई। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। आए शुक्रगुजारी की दुआ करें। हालेलुया, कोई भी आप में से करें।